السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں جو قبائلی اضلاع میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے اراضی کے تنازعات، اور اس کے حل یوں سمجھے کہ ناممکن بن گیا ہے۔ تاہم ساری اس طرح کہانیاں بھی نہیں ہے کہ یہاں پر تو اندر نگری ہے، یہاں پر ریکارڈ بھی ہے، مثل بھی ہے، پٹوار خانے بھی ہے، پٹوار میں ریکارڈ بھی ہے، لیکن تمام اضلاع میں یا خصوصاً اگر ہم بات کریں شمالی وزیرستان کی، تو یہاں پر جو دریا ٹوچی کے ساتھ ملحقہ جو علاقے ہیں جو دوڑ کے آتے ہیں زیادہ تر، اس کا ریکارڈ تو ہے، لیکن باقی پہاڑی جو علاقے ہیں اس میں ان کا ریکارڈ بھی نہیں ہے۔ اینی وے اس پر ہم بات کریں گے۔ منور شاہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ہم اس سے بات کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت نے جو ADR انٹروڈیوس کیا ہے پورے صوبے کے لیے، لیکن فی الوقت اس پر جو عمل درآمد ہو رہا ہے وہ قبائلی اضلاع کے لیے مختص کیا ہے کہ قبائلی اضلاع سے ان کو شروع کیا جائے۔ ADR ہے کیا، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس پر آپ بھی اس ویڈیو کے میں کمنٹس کریں، ہمارے لیے تجاویز اس میں دیں، اور اس تجاویز پر ہم مزید بھی کام کریں گے۔ جو آپ کی تجاویز ہیں وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز بھی ہے اور اس کی ہم قدر بھی کریں گے۔ لیکن منور شاہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ ADR ہے کیا؟ شکریہ ناصر دور صاحب۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ مرج ایریا یعنی جب ہمارے علاقے مرج ہونے والے تھے تو اس حوالے سے قانون کو پھر کافی چھیڑا۔ اس میں ایک ADR کا بھی ہے، حالانکہ یہ پورے صوبے کے لیے ہے، اس کی ضرورت پورے صوبے کے لیے مخصوص کی گئی تھی، لیکن جو نظام آلریڈی صوبے میں چل رہا تھا پہلے سے وہ تو اسی طرح چل رہا ہے، لیکن خصوصاً قبائلی علاقوں میں عدالتی نظام یا نظام انصاف کافی متاثر ہوا۔ پہلے DC کمشنر وغیرہ یہ سب اپنی طرف سے فیصلے کرتے تھے، ملکان وغیرہ تھے۔ یہ ADR جو تھا یہ ایکچولی الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ ہے جو 2020 میں اس کا بل پیش ہوا تھا، اور ابھی اس کو پورے صوبے میں لاگو کیا گیا ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن مسلسل تواتر کے ساتھ صوبے میں ہوتے آ رہے ہیں، ضلعوں میں ہوتے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے نعت وزیرستان سے چونکہ ہمارا تعلق ہے تو ہم قبائلی اضلاع ہیں وہاں قبائلی اضلاع میں اس کا آغاز کیا گیا، ادھر سے اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹیز ہوتے ہیں جس کا کنفلکٹ ہوتا ہے، اسی کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے عدالت کی کارروائی یعنی قانون کو بائی پاس کرتے ہوئے، یعنی قانون جو ہے اس کے تھرو یہ حل نہیں کیا جاتا، بلکہ آپس کے جو دو پارٹیز ہوتی ہے ان کے لیے ایک ثالثین کی ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، اسی کمیٹی کے روح سے یہ فیصلے حل کرتے ہیں۔ اور یہ کمیٹی کون بناتا ہے، یہ اتھارٹی کس کی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے جس میں کمشنر آف ڈویژن ہوتا ہے، ہمارا DC ہوتا ہے، چیئرمین اس کا جو کمشنر ہے ہمارا ڈویژن کا وہ اس کا چیئرمین ہوتا ہے، اس کمیٹی کا جو سلسین بناتے ہیں وہ کمشنر چیئرمین ہوتا ہے، DC اس کا سیکرٹری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں عدالت کی طرف سے بھی ایک سینئر ممبر اس کا ایک ممبر ہوتا ہے، پولیس کا ایک ریجنل آفیسر اس کا ممبر ہوتا ہے، لا انفورسمنٹ سے اس کا ایک ممبر ہوتا ہے، جو ہمارے اسپیشل برانچ ہے اس سے بھی ایک بندہ اس کا ایز اے ممبر ہوتا ہے۔ یہ سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے جو ثالثین کو اپنے کرائٹیریا کے تحت اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، وہ کنفلکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اپنے فیلڈ میں ماہر ہو، جس کا ایکسپیرینس ہو، جس کے لیے اپنے طریقہ کار دیا ہوتا ہے کہ کس کا کتنا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اس کی ریپوٹیشن کتنی ہونی چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، یہ اس کا وہ بناتے ہیں ایک کمیٹی۔ پھر وہی کمیٹی کو دونوں پارٹی کے کانسینٹ سے، یعنی کانسینٹ آف دا پارٹی از مسٹ ان ADR سسٹم۔ اگر دونوں پارٹی میں سے کوئی ایک پارٹی نہ چاہے ADR کے ذریعے اور وہ چاہتے ہیں کہ نہیں میں عدالت چاہتا ہوں، تو وہ عدالت کے تھرو کر سکتا ہے، یعنی عدالت آ کے وہ ADR سسٹم میں اپنی مرضی میں رہتے ہوئے وہ ADR کے تھرو اپنے فیصلے ختم کر سکتے ہیں، اور وہ اگر اس پہ اعتراض ہو ان کو تو عدالت جا کے عدالت میں عدالتی کارروائی کے ذریعے اپنے کنفلکٹ کو اکارڈنگ ٹو لا ختم کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو قبائلی اضلاع کے ممبران ہیں وہاں پر صوبائی اسمبلی میں، تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو اعتماد میں لیا تھا یا ایسے ہی موجودہ حکومت نے اس بل کو پاس کیا؟
اس پر کافی باتیں ہوئی، کافی بحثیں ہوئی، لیکن چونکہ یہ صرف ہمارے ہمارے ضلع کا مسئلہ تو نہیں تھا، یہ اے ڈی آر پورے صوبے کے لیے ہیں، جس میں یعنی جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے، اس میں ظاہری بات ہے حکومت نے جب بل پاس کیا تھا تو اس میں انہی لوگوں نے کام کیا تھا، اور جو کنسرن اتھارٹیز تھے انہوں نے اس پر ہوم ورک کیا کہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو فراہمی انصاف ہے اس کو اسپیڈیشیس اور ان ایکسپینسو کس طرح کیا جائے، یعنی سٹیزن آف پاکستان کو ایک سستا اور تیز ترین فراہمی انصاف فراہم کیا جائے۔ تو اسی لیے اے ڈی آر کی ضرورت پیش آئی کہ ایک ایسا طریقہ کار ہو جو نہ زیادہ اس میں پیسے لگے اور جو زیادہ سستا ہو اور کم وقت میں بڑے بڑے فیصلے ختم کیے جا سکے۔ تو یہ ایک وقت کی ضرورت تھی جس کو حکومت نے پہچانا اور اس پہ کام کیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا صوبائی حکومت نے۔ اب قبائلی اضلاع میں لوگ اے ڈی آر کے لیے راضی ہیں یا اگر اس کے لیے مسئلے ہیں مسائل ہیں تو وہ کیا ہے مسئلے مسائل؟ اس میں ایکچولی دو پوائنٹس ہیں، دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے علاقے میں، ایک اس کی مخالفت میں ہے اور ایک اس کے فیور میں ہے۔ مخالفت جو اکثر ہمارے جو پرانے ذہن کے لوگ ہیں جو اولڈ سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں، ایک اسٹیٹس کووا ہے جس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اسی کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ وہی پرانا طریقہ اپنایا جائے تنازعات ختم کرنے کے لیے۔ لیکن جو لوگ ینگ ہیں، نوجوان ہیں، تھوڑے بہت سوچ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جنہوں نے پڑھا ہے اے ڈی آر کیونکہ یہ کیا ہے، کیونکہ اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جو سلیکشن کمیٹی ہے وہ جو کمیٹی بناتے ہیں ثالثین کی، وہ ثالثین 3 مہینے میں فیصلہ کر دیں گے، یعنی 3 مہینے سے زیادہ نہیں بڑھائیں گے۔ لیکن اگر کچھ خاص حالات کی وجہ سے یا پارٹیز کی کانسیپٹ کی وجہ سے پھر ایڈمنسٹریشن اس کو یا سلیکشن کمیٹی اس کو ٹائم دے سکتے ہیں، ایکسیڈ کر سکتے ہیں، لیکن نو مور دین 6 منتھس۔ تو زیادہ سے زیادہ کسی بھی حالت میں آپ اس کو 6 مہینے سے زیادہ نہیں لگا سکتے، آپ 6 مہینے میں اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ تو یہ کسی بھی صورت میں یعنی کسی بھی طرح سے دیکھا جائے یہ ہمارے فیور میں ہے۔ اس میں پیمنٹ بھی دیا ہوتا ہے کہ یعنی آپ نے کتنے پیسے دینے ہوتے ہیں، جو کمیٹی ہوتی ہے وہ اپنی طرف سے پیسے نہیں بڑھا سکتے ہیں، وہ صاف لکھا ہوتا ہے، میکسیمم 2 لاکھ ادھر دیے ہوئے ہیں، تو 2 لاکھ سے زیادہ وہ پیسے نہیں لے سکتے۔ ابھی پرانے نظام میں ان کی اپنی مرضی تھی اور جو جتنا مطلب اس کی اپنی حکومت تھی اس کا اپنا طریقہ کار تھا، جس میں سب کے حصے ہوتے تھے، ایڈمنسٹریشن کا اپنا حصہ ہوتا تھا اور ملکان صاحبان کا اپنا حصہ ہوتا تھا۔ لیکن ابھی ایک مخصوص پیمنٹ ہے جو سب میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگی، جو کمیٹی ہوتی ہے، مطلب ٹائم بھی دیا ہوا ہے، پیمنٹ بھی دیا ہوا ہے، طریقہ کار بھی بتایا ہے۔ پیمنٹ کتنا ہے؟ میکسیمم 2 لاکھ 2 لاکھ، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس میں یعنی پیمنٹ بھی آپ کو پتہ ہے، ٹائم بھی آپ کو پتہ ہے، کمیٹی بھی آپ کی کانسنٹ سے بن رہی ہے، مطلب اگر آپ کا اس پر اعتراض ہے یا آپ نہیں جانا چاہتے اے ڈی آر میں تو آپ عدالت جا سکتے ہیں۔ لیکن اس کا جو لوگ اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ چونکہ اس کا فائنل جو رزلٹ اس کا آتا ہے، فائنل رزلٹ یو کین ناٹ کلیم ان کورٹ میں پھر جب یعنی وہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے خلاف آپ اپیل پر نہیں جا سکتے، تو وہ فائنل ہوتا ہے۔ آپ اس کو عدالت میں جا کے بعد میں آفٹر سیٹلمنٹ یو کین ناٹ چیلنج ان کورٹ۔ اچھا، اس سے پہلے آپ یعنی اپنا کانسیپٹ جب آپ دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن فیصلہ سنانے سے پہلے جو ثالثین ہوتے ہیں وہ کسی بھی پارٹی کو یا پبلک کو اس فیصلے کے حوالے سے جو بھی یعنی پروسیس ہوتا ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اس کے بارے میں پبلک کو نہیں بتانا ہوتا ہے، وہ کنفیڈینشیل ہوتا ہے۔ فیصلہ سنانے تک وہ کنفیڈینشیل ہوتا ہے، یعنی وہ یہ نہیں ہوتا کہ یعنی وہ جو پروسیس ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے یا پارٹی کو بتایا جائے کہ آپ اسے سائڈ پہ ہو جائے، آپ کے خلاف جا رہا ہے، یہ نہیں کر سکتے، وہ کنفیڈینشیل رکھا جاتا ہے۔ اوکے، شکریہ منور صاحب آپ کا۔ ناظرین، یہ تھے منور شاہ۔ ہماری جو دوسری ولاگ ہیں ممور جان کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، لوگوں کا کیا کانسیپٹ بن گیا ہے ابھی تک۔ اس ویڈیو کی بھی ہم لنک ہماری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں، وہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ اور میں اتنا عرض کروں کہ قبائلی اضلاع میں جو اس سے قبل دہشت گردی کے مسائل بن گئے تھے، جو دہشت گردی کے مسائل نے جنم لیا تھا، وہ بھی تھا کہ یہی تھا، زیادہ تر اس میں کردار یہی تھا کہ انصاف پر مبنی فیصلوں کا فقدان تھا، جلد انصاف فراہم نہیں کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ طالبان نے شورا
کو انٹروڈیوس کیا ان علاقوں میں اور متبادل عدالتیں قائم کر دیے جو جلدی جلدی لوگوں کے تنازعات حل کر رہے تھے. تو آج بھی وہی مسئلے نے دوبارہ سر اٹھایا ہے اور قبائلی اضلاع میں زمین کے زیادہ تر جو مسائل ہیں اس نے سر اٹھایا ہے.